مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز طلبہ، منتظمین جلسہ، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، در حقیقت میں بہت تھکا ہوا ہوں. مستقل کئی مہینوں سے روزانہ سفر. ابھی میں تقریباً اڑیسہ سے رانچی، دھنباد، سرائی کیلا، کئی جگہوں پہ پروگرام کرتے ہوئے تقریباً 1800 کلومیٹر ہم نے اپنی گاڑی پہ سفر کیا. پھر مستقل کسی ایک دن بھی چھٹی نہیں ملی. کل رات سے بھی جلسے سے میں صبح کی نماز سے پہلے آ کر پہنچا میوربھنج سے. پھر دن میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، پھر ایک جگہ جنازہ پڑھا کے آپ کے یہاں آیا ہوں. میں نے عزیز مکرم جناب حافظ و قاری مستحسن سلمہ سے کہا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، میں جانے کے لائق بھی نہیں، تھک گیا ہوں. کئی مہینوں سے جلسے ہو رہے ہیں اور مسلسل جلسہ، پھر وہاں سے آ کے مدرسے میں پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں نے معذرت چاہی تھی، لیکن عزیز مکرم اتنی محنت اور اتنی قربانی اور یہاں کے لوگوں کی محبت کے سہارے خدمات کو انجام دے رہے ہیں، تو میں نے سوچا اگر حاضر نہیں ہوں گا ان کے تمام رفقا کا دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں نے حاضری دی ہے. اور میں نے یہ کہا کہ جلسہ زیادہ دیر تک نہیں ہونا چاہیے. جلسہ زیادہ دیر کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب جلسہ وہ ہے جو جلدی شروع ہو، جلدی ختم ہو جائے اور لوگ صبح کی نماز میں حاضر ہو جائیں. جلسہ دیر رات تک چلے گا، جو لوگ صبح کی نماز میں نہیں آئیں گے، یاد رکھیے کہیں نہ کہیں منتظمین بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہیں اور کہیں نہ کہیں مقرر بھی شریک ہے. میں اکثر جگہ جہاں جاتا ہوں اور تقریباً کئی علاقوں میں جانا ہوتا ہے، مستقل ہندوستان کے گوشے گوشے میں حاضری ہوتی ہے، میں سب سے پہلے ایک شرط رکھتا ہوں کہ جلسے میں پہلے بیان کروں گا تب حاضر ہوں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا. بہرحال میرے دوستو، لوگوں نے بعض جگہ جلسے کو فیشن بنا لیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ کوئی فیشن کی چیز ہے، منورنجن کی چیز ہے.
میرے دوستو بزرگوں، جلسہ تو وہ ہے کہ جس میں اللہ اس کے نبی کی باتوں کو بتایا جاتا ہے، آدمی اسے سن کر اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، آدمی جلسہ سنے، پوری رات اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، اس کا آنا بیٹھنا سب بیکار ہوگا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے آدمی اپنی نیت کو درست کر لے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور فرمایا میرے دوست بزرگوں، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے ساری عبادتیں بیکار، اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، آپ کا یہ مدرسہ سبیل الرشاد کٹکنہ کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے آپ کے یہاں جمعے میں آ کر خطاب میں نے کر دیا ہے، طلبہ عزیز کا ختم قرآن بھی ہوا اس دن، میں نے اس دن بیان کر دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے، مہمان مکرم کا خطاب ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، اس مدرسے کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کے جلسوں میں آج ہم اپنے آپ کو شریک تو کر لیتے ہیں، اپنی حاضری پیش تو کر دیتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بھائی بزرگوں، یاد رکھو، یہ مدارس، یہ مدرسے گوشے گوشے میں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہماری آپ کی اصلاح کے لیے، ہماری آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہماری آپ کی رہبری کر رہے ہیں، ہمیں صحیح راستہ بتاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن میرے دوست بزرگوں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، یہی چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں، یہی چیزیں اللہ کے پاس میرے دوست بزرگوں پیش کی جائیں گی اگر ہم اپنے آپ کو ہم نے قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھال لیا۔ یاد رکھیے، دنیا بھی ہماری بہتر، آخرت بھی ہماری بہتر۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مدرسہ ہمیں صحیح راستہ سکھاتا ہے۔ یہ مدرسہ گھروں کے اندر، ماحول کے اندر، میرے دوست بزرگوں نجی زندگی کے اندر، میرے دوست بزرگوں آپس کے اندر بہتر زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل قرآن پر نہیں، ہمارا عمل حدیث پر نہیں۔ میرے دوستوں، ابھی چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، پر رونق مہینہ، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے نجات والا مہینہ۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، غلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، وہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مؤمنین پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے کھول دیتا ہے، مؤمنین پر وہ دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے تاکہ امت محمدیہ کے روزے کو برباد نہ کر ڈالے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، حج کے اندر ہم سینکڑوں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں پیسہ خرچ کر کے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، حج کے اندر آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ حج کے موقع پر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نماز میں کہیں حدیث میں نہیں
ہے کہ نماز کے وقت میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دیتے وقت کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تلاوت کے وقت کہیں نہیں ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، جب رمضان کے روزے کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی مکاری نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا، تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اور بات ہے روزہ ایک مہینے کا نہیں تھا، یہ اور بات ہے کہ پچھلی امتوں میں روزہ اگر رکھتے تھے تو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے دوست نوجوانوں، اللہ کہتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر صوما من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنہ صیام الدہر کلہ انسامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد اگر اس ایک روزے کی قضا بعد میں رکھے گا، اس قضا کا بدلہ ادا کرنے کے لیے میرے دوست بزرگوں اس کی ذمے سے فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے وہ برکات، وہ انوارات، وہ نعمتیں وہ حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے صرف کہا اللہ، 70 گنا ثواب بڑھا دیا گیا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اتنا بہترین مہینہ، اتنا پاکیزہ مہینہ، اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہتے ہیں بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، جس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر میں میرے دوست بزرگوں شب کے معنی رات، لیلۃ کے معنی رات، قدر کے معنی عظمت والی رات میں ہم نے قرآن کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ شب قدر بعض لوگ رمضان کے 27 تاریخ کو، رمضان کے 27 روزے کو یعنی 26 روزہ جاتا ہے، رات کو لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، چائے پارٹی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہنگامہ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں انہوں نے اپنے دماغ سے سمجھا دین اسے کہتے ہیں، اپنے خیال سے سمجھا دین اسے کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں ہمارے آپ کے خیال، ہمارے آپ کے سوچ سے دین نہیں چلا کرتا۔ دین تو اللہ اس کے نبی کے مطابق، جو اللہ اس کے نبی کا طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق چلے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، آج آپ دیکھیں گے رمضان کے 27 شب میں لوگ ہنگامہ برپا کر لیتے ہیں، جمع ہوتے ہیں مسجدوں میں ہنگامہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں آج شب قدر ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاشہر
العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخر عشرے کی، یعنی آخری 10 دن کی تاک راتوں میں، 21 رات، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کیا کرو میرے دوست بزرگ نوجوانوں۔ یہ اور بات ہے 27ویں شب کے بعد حضرت سعید بن مسیب کا مکاشفہ ہے، وہ اس طرف جانا نہیں چاہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ہم ایک رات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ میرے آقا رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں۔ دو صحابی آپس کے اندر بحث کر رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے شب قدر کی تعین مجھے بتلا دی گئی تھی، وقت بتلا دیا گیا تھا، میرے نوجوانوں فرمایا تمہارے جھگڑوں نے میرے ذہن سے وہ بات نکال دی۔ میرے دوست بزرگوں یہ فیصلہ اللہ کا، میرے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ فیصلہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا۔ میرے دوستو نوجوانوں آج ہم 27ویں رات میں جمع ہوتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی شب برات گزری، میرے دوست شب برات گزرنا، میرے نوجوانوں اس رات میں لوگ مسجد میں آ کر ایک شور ایک ہنگامہ ہوتا ہے، سوائے فیشن بازی کے، سوائے شو بازی کے لوگ اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی قبرستان جا رہا ہے، کہیں دادا مرا پڑا ہے، کہیں دادی دفن ہے، کہیں نانی دفن ہے، کہیں نانا دفن ہے۔ میرے جوانوں تمہیں بتایا کس نے؟ تمہیں کس نے بتا دیا اس قبرستان میں جانا ہے؟ تمہیں کس نے بتا دیا فلاں قبرستان جانا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا وہاں قبرستان جانے کی بات ہے؟ میرے جوانوں اس رات کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھو اپنے گھر کے اندر۔ میرے دوست نوجوانوں میرے دوستوں اس رات میں آپ بیدار ہو، پوری رات جاگنا ضروری نہیں، رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت آپ بیدار ہو۔ بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ جو لوگ پڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ وہ بھی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں اس کو لوگوں نے فرض واجب کا درجہ دے رکھا ہے، کوئی روزے کو ضروری سمجھتا ہے، رات میں جاگنا حلوہ تقسیم کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں بعض لوگ تو اس سے آگے بڑھ گئے، جب رجب کا مہینہ آتا ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا شب معراج کی نماز بتلائیے۔ میرے جوانوں میں نے کہا یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ آپ کو معراج کروا دے گی اگر صحیح معنی میں ہم نمازوں کو ادا کریں گے۔ میرے بزرگوں بھائیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ آج غلط روش پر، غلط طریقے پر، بدعات و خرافات پر، رسم و رواج پر آج مسلمان اس لیے چل رہا ہے، اس کا تعلق علماء سے ختم ہوا، اس کا رابطہ علماء سے ختم ہو گیا، اس کا رابطہ میرے دوست بزرگوں علماء سے کٹ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ خرافات کرتا ہے، رسم و رواج کرتا ہے، اپنے ذہن اپنے دماغ کے مطابق جو چاہتا کرتا ہے، جو چاہتا عمل کرتا ہے، جو چاہتا اپنی مرضی پر۔ میرے دوست بزرگوں شادیوں میں دیکھ لیجئے، شادیوں میں ہنگامہ شور کر رہا ہے، کہیں باجے بج رہے ہیں، کہیں کچھ دیکھ بج رہا ہے، کہیں اچھل کود رہا ہے، کہیں پر میرے دوست بزرگوں ایسے ہنگامے کیے جاتے ہیں۔ لڑکا ہلدی مہندی لگاتا ہے، ایسا مائچہ دلہا، ایسا مائچہ جوان اب کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، ہلدی مہندی لگاتا ہے، یہ عورت کے لگانے کی چیز ہے۔ آج میں ایک جگہ نکاح پڑھانے جب پہنچا وہاں دیکھا تقریباً 20-25 جوان ہیں جو دلہا پگڑی باندھتا ہے، وہ ایک فیشن کے لیے پگڑی باندھ رکھا۔ میں نے کہا تم نے شروع کیا، ایک نئی چیز کو شروع کر رہے ہو تاکہ آگے چل کے خرافات بن جائے، تاکہ آگے چل کے رسم بن جائے، اس طرح سے کر رکھا۔ ایک جگہ نکاح میں گیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر لڑکے کے سارے ساتھی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اس کے ٹی شرٹ پر لڑکا اور لڑکی کا نام لکھا ہوا ہے۔ افسوس کا مقام ہے میرے بزرگوں، ہم قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھتے ہیں، اپنی شان کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج میرے بزرگوں
بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آج ہم جاتے ہیں، خطیب پڑھتا ہے النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. میرے دوست بزرگوں، خطیب پڑھتا ہے میرے نبی کی سنت، نکاح میرے نبی کی سنت، ڈیمین لے کے آتا ہے، تلک لے کے آتا ہے، یہ منگوڑا بھکاری ہے، یہ مانگ کے لاتا ہے. میرے جوانوں، میرے بزرگوں، وہ لڑکی کا باپ تمہیں لڑکی دیتا ہے، اتنی بہترین نعمت تمہارے حوالے کرتا ہے، اپنی لخت جگر کو تمہارے حوالے کر رہا ہے. آج تم کیا کر رہے ہو؟ یاد رکھو، حرام کو اپنے گھر داخل ہونے مت دو، حرام کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکو، حرام کھانے سے بچو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامین الناس بوائقہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حلال کھاتا ہے، ہمیں دوست بزرگوں سنت پر عمل کرتا ہے، لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہتے ہیں، مامون رہتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. آج فضول خرچ کرنے والوں، شادیوں میں طرح طرح کے خرچ کرنے والوں، فضول خرچ کرنے والوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. قرآن کہتا ہے اے لوگو، فضول خرچ نہ کرو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ مدارس جو آپ ہم کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میرا مسلمان، میرا بھائی، میرا جوان، آپ دیکھیں گے گھروں سے قرآن اٹھائے گا، اس سے دھول کو صاف کرے گا. وہ سمجھتا ہے رمضان میں قرآن پڑھنے کے، رمضان ہی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان میں تلاوت کی جاتی ہے. اس کی یہ سمجھ اتنی ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ جو قرآن ہے، اس کو میرے دوست بزرگوں جتنا پڑھیں گے ایمان کے اندر تازگی، ایمان میں چاشنی اللہ پیدا کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ کہتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت